السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، امید ہے آپ خوش و خرم ہوں گے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے پرت پال سنگھ بیتاب کے حالات زندگی اور ان کی شاعری کے تعلق سے پڑھا تھا۔ آج ہم ان کی غزل نمبر 1 پڑھ رہے ہیں۔ غزل ان کی اس طرح ہے: نہ دے پختہ عمارت ایک کھنڈر دے، میں بے گھر ہوں مجھے بھی کوئی گھر دے۔ اگر ہوں راستے پر مطمئن کر، اگر بے سمت ہوں رائے سفر دے۔ نہ دے اونچائی میرے قد کو بے شک، میری ہر شاخ کو لیکن ثمر دے۔ مجھے پتھر ہی پتھر دے دیے ہیں، اب ان ہاتھوں کو آزر کا ہنر دے۔ نظر ہے منتظر نس نس ہے بے تاب، صدف مجھ کو کیا ہے تو گوہر دے۔ اس کی تشریح ہم کرتے ہیں۔ شعر نمبر 1 ہے: نہ دے پختہ عمارت ایک کھنڈر دے، میں بے گھر ہوں مجھے بھی کوئی گھر دے۔ تو بیتاب اس مطلع میں موجودہ دور کے انسان کی زبوں حالی اور پریشانیوں کا حال کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انسان کو اپنے لیے مکان کی نہیں بلکہ گھر کی ضرورت ہے۔ کوئی پختہ عمارت یا پکا مکان ضروری نہیں کہ اس کا گھر ثابت ہو سکے جہاں اسے سکون حاصل ہو سکے۔ اس لیے بے شک پختہ مکان کی جگہ کوئی کھنڈر ہی ہو، لیکن ایسا مسکن ہو، ایسی رہنے کی جگہ ہو جہاں سکون اور چین سے زندگی بسر ہو سکے۔ وہ گویا کہ شاعر کہتا ہے کہ اگر اس دنیا میں کتنی کسی کی پختہ عمارت ہو، کتنا اچھا مکان ہو، عیش و عشرت دینے والا مکان ہو، لیکن اگر اس کے دل میں سکون اور اطمینان نہیں ہے تو ایسے گھر کی ضرورت نہیں، بلکہ ایک کچی جھونپڑی ہو جس میں انسان کے دل کو سکون ملے، وہ گھر اس سے بہتر ہے۔ تو شعر نمبر 2 ہے: اگر ہوں راستے پر مطمئن کر، اگر بے سمت ہوں رائے سفر دے۔ تو بیتاب اپنے لیے رہبری چاہتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اگر میں نے زندگی کے سفر کے لیے درست راستے کا انتخاب کیا ہے تو مجھے اس سلسلے میں مطمئن کر دے کہ میں نے واقعی صحیح راستہ چنا ہے، اور اگر میں صحیح راستے پر نہیں ہوں، درست سمت میں نہیں جا رہا ہوں، تو مجھے سفر کے لیے درست راستہ دکھا دے جو مجھے میری منزل تک پہنچا دے۔ شعر نمبر 3 ہے: نہ دے اونچائی میرے قد کو بے شک، میری ہر شاخ کو لیکن ثمر دے۔ ثمر کہتے ہیں پھل کو۔ تو شاعر اس شعر میں اپنے آپ کو ایک پیڑ کی طرح پیش کرتے ہوئے اس خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ مجھے بے شک لمبا قد نہ ملے، میری مشہوری اور ناموری دنیا میں بے شک نہ ہو، لیکن میری ہر شاخ کو پھلوں سے نواز دیا جائے۔ پیڑ لمبا ہو، اگر کسی کو سایہ نہیں دیتا اور پھل نہیں دیتا تو اس کی لمبائی کسی کام کی نہیں ہے۔ بے شک قد چھوٹا ہی ہو، لیکن شاخیں پھلوں سے بری ہوئی ہوں تاکہ دوسروں کے کام آئیں۔ تو شاعر مخاطب محبوب حقیقی بھی ہو سکتا ہے اور حاکم وقت بھی۔ شعر نمبر 3 ہے، شعر نمبر 4 ہے: مجھے پتھر ہی پتھر دے دیے ہیں، اب ان ہاتھوں کو آزر کا ہنر دے۔ بیتاب اپنے محبوب حقیقی سے کہتے ہیں کہ میرے مقدر میں تو پتھر ہی پتھر لکھ دیے ہیں، لیکن اب اگر پتھر ہی میرے نصیب میں ہیں تو اب مجھے سنگ تراشی کا ہنر بھی عطا فرما کہ میں اپنے مقدر میں آئے ان پتھروں کو ہی تراش کر کوئی کار ہائے نمایاں انجام دے سکوں۔ اس شعر میں تلمی کا استعمال کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ جو بت تراش تھے، اسی مناسبت سے شاعر نے آزر کا ہنر عطا کرنے کی استدعا کی ہے۔
یعنی جو کچھ مقدر میں ہے اسی سے اپنا بھلا کرنے کی صلاحیت عطا کرنے کے لیے کہا ہے۔ تو شعر نمبر 5 ہے، نظر ہے منتظر نس نس ہے بےتاب، صدف مجھ کو کیا ہے تو گوہر دے۔ تو شاعر فرماتے ہیں کہ مجھے اگر صدف کی سی خوبیاں دی ہیں، صدف کہتے ہیں سیپ کو، تو جو مجھے موتیوں سے بھی نواز، اس نوازش کے لیے میری نظر منتظر ہے اور میری رگ رگ بے چین اور مضطرب ہے۔ تو اس طرح یہ ہماری غزل مکمل ہوئی۔ والسلام، خدا حافظ۔